السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وقال اللہ تعالی اذن ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی ما عملوا۔ وقال اللہ تعالی اذن اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم البلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل وان اعظم البلاء اعظم الجزاء، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر ایک کے نصیب میں دار و رسن کہاں۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، ایک مسلم اور مومن کے لیے جن چیزوں کا جاننا ضروری ہے، ان میں سے ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کی آزمائش کیا ہوتی ہے اور اللہ کا عذاب کیا ہوتا ہے۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایمان اور کفر میں جتنا فرق ہے اتنا ہی فرق آزمائش اور عذاب میں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو شعر ہے، ایک اس کا خاص پس منظر ہے، امت مسلمہ ہی کی سوچ کی طرف اشارہ ہے، لیکن ہم اس پر منطبق کر کے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پرواز ہے دونوں کسی ایک جہاں میں۔ شاہین پرندہ اور جو گیدڑ ہوتی ہے، جو مردار کھاتی ہے، مردار کی تلاش میں رہتی ہے، بدبو سے اسے محبت ہوتی ہے، اور شاہین کو بدبو سے بہت نفرت ہوتی ہے، مردار سے اسے نفرت ہوتی ہے، اس لیے بہت اونچی جگہوں پر وہ بیٹھتا ہے، اونچی چٹانوں پر بیٹھتا ہے، مردار کھانے کو پسند نہیں کرتا، لیکن اڑتے اسی ایک جہاں میں، اسی ایک فضا میں۔ پرواز دونوں کسی ایک فضا میں، لیکن شاہی کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور۔ دونوں کے بیٹھنے کی جو جگہ ہیں، دونوں کے رہنے کی جو جگہ ہیں، دونوں کی پسند اور ناپسند بالکل الگ الگ ہے۔ اور آج کے ان حالات میں اس عنوان اور موضوع کو سمجھنا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ آج بہت سارے مسلمان آزمائش اور عذاب کے فرقوں کو نہیں جاننے کی وجہ سے آزمائش کو عذاب سمجھ لیتے ہیں اور عذاب کو آزمائش سمجھ لیتے ہیں۔ آزمائش اہل ایمان کی ہوتی ہے اور عذاب اہل کفر پر آتا ہے۔
اطاعت اور فرما برداری کے نتیجے میں آزمائش ہوتی ہے، اور نافرمانی کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور اس فرقوں کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے، سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کے نزدیک جو چیزیں آزمائش کا ذریعہ ہے، امتحان کا ذریعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو عذاب کا ذریعہ بھی بنایا، تو بہت ایک لحاظ سے مشکل عنوان اور موضوع بھی ہو گیا، لیکن سمجھنے والے کے لیے آسان ہے، جاننے والے کے لیے آسان ہے۔ اس میں جو بنیادی جو چیز ہے، دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو مصیبت پریشانی آتی ہے، جو تکلیفیں آتی ہیں، جو مال جاتا ہے، جو جان جاتی ہے، وہ آزمائش ہے۔ اور دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں، اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں جو مصیبت پریشانی آتی ہے، جو جان جاتی ہے، جو مال جاتا ہے، تو اللہ کا عذاب ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو چند چیزوں سے آزمانے کا اعلان کیا، اور جو انداز ہے بالکل تاکیدی انداز ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ عربی پڑھنے والے اس انداز کو زیادہ سمجھیں گے۔ تاکید در تاکید کا مفہوم ہے، ایک تاکید نہیں، لام تاکید، نون تاکید۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور جہاں سے بات شروع ہوتی ہے اس سے پہلے کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد لو، مدد چاہو صبر و نماز سے۔ اور پھر اس کے یہ بات کی آیت ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، ڈر کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جانوں اور مالوں میں کمی کر کے، کھیتیوں کی آمدنی میں کمی کر کے، والثمرات، کھیتیوں کی فصلوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، کھیتیوں سے جتنی بھی چیزیں نکلتی ہے وہ ثمرات میں آتی ہے۔ تو ہم نقص من الاموال والانفس، جانوں میں بھی کمی کر کے آزمائیں گے، مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، اور کھیتیوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ اور یہی 5 چیزیں نافرمانوں کے لیے عذاب کا ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرار دی۔ ایمان پر قائم رہنے والوں کے لیے چیزیں آزمائش، امتحان، اور یہی 5 چیزیں نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا باعث اس کو قرار دیا۔ یہ مستقل عنوان اور موضوع ہے، اور بہت وسیع عنوان اور موضوع ہے۔ محدود وقت میں، مختصر وقت میں کچھ ہی باتیں اور کچھ ہی آیتیں پیش کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے عذاب کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کے نقطہ نظر سے جو چیز بیان کی، جو اپنا اصول، جو اپنی پالیسی، وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 13 سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بستی کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی، اور اس سے مراد مفسرین نے جو لیا وہ مکہ کی بستی۔ مکہ والوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو ستایا، تو ستانے کے بعد پھر ایک طرح سے ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا آغاز کر دیا۔ ہجرت کے بعد ان پر عذاب کا آغاز ہو گیا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی،
اور جو صفات اس بستی کی بیان کی گئی اس کا اطلاق مکہ ہی پر ہوتا ہے۔ جس دور میں قرآن مجید نازل ہوا اس دور میں اس بستی کے علاوہ اور کسی بستی پر یہ صفات کا اطلاق نہیں ہو سکتا تھا، لیکن نام کے ساتھ مکہ کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا گیا تاکہ آئندہ آنے والے انسان اور لوگ اور مسلمان اللہ کے عذاب سے متعلق اس پالیسی کو صرف مکہ کی بستی تک محدود نہ سمجھے، بلکہ اس کو عام رکھے۔ جو بھی بستی، جو بھی قوم وہ طرز عمل اختیار کریں گی جو مکہ والوں نے اختیار کیا تھا اللہ کے رسول کی دعوت کے خلاف، اہل ایمان کے خلاف، تو ان کو وہی سزا ملے گی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی جن قوموں نے، جن بستیوں نے نبیوں کی تعلیمات کے خلاف وہ کردار طرز عمل اختیار کیا جو مکہ والوں نے کیا تھا، تو ان قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی سزا دی، بلکہ اس سے زیادہ سزا دی۔ مکہ والوں کو کم سزا اس لیے دی گئی کہ اس میں خانہ کعبہ بھی تھا، اور اس لیے بھی کہ یہ کشتوار یہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو آئندہ کے بھی علم ہے۔ اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوگا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد پھر سب کے سب مکہ والے اسلام میں داخل ہوں گے، اور جو آج کفر کے لیے لڑ رہے ہیں اسلام سے، تو یہی مکہ والے پھر اسلام کے لیے کافروں سے لڑیں گے۔ اللہ کو معلوم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل تباہ و برباد نہیں کیا ان کو، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قوم نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم کو تباہ و برباد کر دیا، نیست نابود کر دیا، قوم ثمود کو نیست نابود کر دیا، قوم عاد کو نیست نابود کر دیا، قوم لوط کو نیست نابود کر دیا، قوم شعیب کو نیست نابود کر دیا، اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے تو زیادہ تر ان کی مخالف قوموں کو اللہ تعالیٰ نے نیست نابود کر دیا، ان کا نام تک باقی نہیں رہا، کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی، کانت آمنۃ مطمئنۃ، جو بہت امن کے ساتھ تھی اور اطمینان کے ساتھ تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی رحم اور کرم کیا تھا مکہ والوں پر، اور اللہ تعالیٰ نے یہ احسان ان کو سورہ قریش میں بھی یاد دلائے، سورہ فیل بھی سورہ قریش میں یاد دلائے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ قریش کے لیے ہم نے مانوس بنا دیا سردی اور گرمی کا موسم۔ جب سردی کا موسم ہوتا تو یمن کی طرف وہ جاتے تھے اپنی تجارت کی غرض سے، جو گرم علاقہ تھا، اور جب گرمی کا موسم ہوتا تھا تو شام کی طرف جاتے تھے جو ٹھنڈا علاقہ ہوتا تھا، اور راستے میں کوئی ان پر حملہ نہیں کرتا تھا۔ معلوم ہو جاتا کہ مکہ والوں کا قافلہ ہے، حالانکہ کوئی مضبوط حکومت نہیں تھی عرب میں، قبائلی حکومت تھی، اور لوٹ کیے جاتے تھے قافلے، لیکن مکہ والوں کا قافلہ نہیں لوٹا جاتا تھا کہ یہ خانہ کعبہ کے یہ مجاور ہے، اس کے گھر کی نگرانی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے احسان یاد دلایا کہ چاہیے کہ ان کو اس گھر کے رب کی عبادت کرے، الذی اطعمہم من جوع، کہ اللہ تعالیٰ نے بھوک کے عالم میں، بھوک کی حالت میں ان کو اطمینان کے ساتھ کھلایا، وآمنہم من خوف، اور پورے عرب والے بد امنی میں مبتلا تھے، کسی کو امن حاصل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو امن عطا کیا تھا۔ تو یہ جو بستی میں جو صفات بیان کی گئی کہ کانت آمنۃ مطمئنۃ، وہ صرف مکائی کی بستی تھی۔ اور ایک تیسری صفت یہ کہ یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، اور ہر جگہ سے، ہر طرف سے اس بستی میں رزق آتا تھا فراوانی کے ساتھ۔ حج کے لیے جو قافلے آتے تھے وہ اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں لاتے تھے، فروخت کرتے تھے، مکہ والے خریدتے تھے، مکہ والے اپنی چیزیں ان کے ساتھ فروخت کرتے تھے۔ تو یاتی رزق ہوا، تو عرب میں کوئی ایسی بستی نہیں تھی اس موقع پر
کہ جس بستی میں ہر طرف کے لوگ آتے ہوں اور جمع ہوتے ہوں تو یاتی یا رزق من کلی مکان، ہر طرف سے رزق آتا تھا. فکفرت بانعم اللہ، لیکن اس بستی نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. سب سے بڑی جو نعمت اللہ تعالیٰ کو دی تھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور نبوت کی صورت میں، لیکن نبوت اور دعوت کا اس بستی والوں نے انکار کیا، اکثریت نے، گنے چنے لوگوں نے قبول کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کا مزہ چکھایا. اور پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جن 5 چیزوں سے آزمانے کا تذکرہ کیا اہل ایمان کو، تو ان میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی بطور عذاب کے. فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، بس ہم نے ان کو مزہ چکھایا بھوک اور ڈر کے لباس کا. سراپا بھوکمری میں مبتلا کر دیا اور سراپا ڈر اور خوف میں مبتلا کر دیا. اللہ کے لیے لازم تھا نا. انہوں نے شیب ابی طالب میں 3 سال تک اللہ کے رسول اہل ایمان کو فقر و فاقے پر مجبور کیا، ان کو ڈراتے رہے، جان و مال کی دھمکی دیتے رہے، قتل کی دھمکیاں دیتے رہے. تو پھر اب اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب کے مکہ والوں کو وہی عذاب میں مبتلا کیا جو بھوک کی تکلیف انہوں نے اہل ایمان کو پہنچائی تھی اور جو ڈر کی تکلیف ان کو پہنچائی تھی. تو اللہ ان کے لیے تو آزمائش تھی. حضرت خباب بن ارد کے لیے، حضرت بلال کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے یہ بھوک یہ آزمائش تھی، عذاب نہیں تھی. اور یہ ڈر ان کے لیے اللہ کا عذاب نہیں تھا، اللہ کی آزمائش تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لقد خفت فی اللہ وما یخاف احد واوذیت فی اللہ وما یوذی احد. اللہ کے سلسلے میں مجھے اتنا ڈرایا گیا دین کی وجہ سے، کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، اور اتنی ایذائیں دی گئی کسی اور کو ایذائیں نہیں دی گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اب بطور عذاب کے ان کو ڈر و خوف میں مبتلا کر دیا. راتوں کی نیندیں ان کی حرام ہو گئی تھی. جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، سب کے سب اہل ایمان وہاں جمع ہو گئے، تب ان کو معلوم تھا اچھی طرح سے یہ بزدل لوگ نہیں ہیں، یہ ڈرپوک لوگ نہیں ہیں، یہ ہماری طرح طاقت اور قوت رکھنے والے لوگ ہیں. اور ان کے ساتھ اور بھی پورے عرب کے ادھر ادھر کے لوگ آ کر ملے ہوئے ہیں، مدینہ والے ان کے ساتھ ہیں. ہم نے ان کے ساتھ جو کچھ 13 سال میں ظلم کا معاملہ کیا، ستانے کا معاملہ کیا، تو ضرور ایک نہ ایک دن ہم سے وہ انتقام لیں گے. اس لیے راتوں کے نیندیں حرام ہو گئی تھی، رات کو سوتے نہیں تھے، دیکھتے رہتے تھے کب کوئی کدھر سے حملہ کرنے کے لیے آ جائے. اور جو کچھ ان کی تجارت ہوتی تھی تجارت کا راستہ بھی بند ہو گیا. اور پھر مردار کھانے پر مجبور ہوئے، ہڈیاں کھانے پر مجبور ہوئے، درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہوئے، جس کا تذکرہ نے فرمایا کہ ہم نے سراپا بھوکمری میں ان کو مبتلا کر دیا. تب بات کیا ہوئی کہ جو قوم اہل ایمان کی اور حق کی مخالفت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے عذابات کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈر کا عذاب دیتا ہے، ڈر و خوف میں مبتلا کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو بھوک کا بھی عذاب دیتا ہے، اور جو اور چیزیں اس میں جان و مال کی کمی کر کے، تو اور بھی آیتوں کے ذریعے سے یہ اللہ کے عذاب کے حوالے سے چیز واضح ہوتی ہے. اللہ نے آگے فرمایا سورہ روم کی آیت نمبر 65 اور 66 میں، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. پہلی آیت جو مکہ سے متعلق تھی تو اس میں 2 آیتیں تھی، ایک آیت اس میں، اور اس سے بات واضح ہوتی کہ اس سے مکہ مراد ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. اللہ تعالیٰ نے جس بستی کی مثال بیان کی، اس بستی کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ تحقیق کہ ان کے پاس انہی میں سے رسول آیا. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر پیش کیا، لیکن بستی والوں نے ان کو جھٹلایا، مکہ والوں نے جھٹلایا، اور وہ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو عذاب نے ان کو پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے. بدر میں تو بعد میں ان کو عذاب دیا گیا،
اس سے پہلے ان کو یہ سزا دی گئی، بدر سے بھی پہلے، اور پھر بدر میں تو ان کی صف اول کی جو قیادت تھی وہ وہاں کام آ گئی۔ صف اول کا کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی دشمن اب نہیں بچاتا۔ حضرت ابو سفیان اور حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں جو جنگ احد ہوئی تو وہ دوسری صف کے تھے۔ جب تک یہ عتبہ، ابو جہل، ابو لہب، شیبہ یہ جب تک حیات تھے، زندہ تھے، جب جنگ بدر تک، تو اس وقت تک ابو سفیان اور حضرت خالد بن ولید کی قیادت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اسی عذاب میں بھی سمجھ لیجئے کہ جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے اور اس میں 14 شہادتیں ہوئی، ایک ہی میدان ہے نا، لیکن جو 14 شہادتیں ہوئی وہ اللہ کا عذاب ہے یا وہ اللہ کی آزمائش ہے؟ اہل ایمان کی جو شہادتیں ہوئی وہ عذاب نہیں، وہ اللہ کی آزمائش ہے، جو ایمان والوں کے مقام کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور جو 70 جانیں وہاں گئی ہے کافروں کی، وہ اللہ کی آزمائش نہیں، وہ اللہ کا عذاب تھا ان پر۔ اور پھر وہی جنگ بدر، جنگ احد میں 1 سال کے بعد 70 اہل ایمان کی جو شہادتیں ہوئی ہے تو وہ شہادتیں، وہ آزمائش ہے، جو انعام ہے۔ اور اسی جنگ احد میں جو 23-24 جو مشرکین مکہ کے مارے گئے تھے اول ویلے میں، اور اسی سے انہوں نے منہ پھیر بھی لیا تھا، لیکن بعد میں صحابہ اکرام کی ایک غلطی کی وجہ سے وہ جو فتح تھی وہ 2-3 گھنٹے وہ تھوڑا پسپائی میں تبدیل ہو گئی، شکست میں نہیں۔ شکست تو بعد میں مکہ والوں کو ہوئی اور انہوں نے میدان چھوڑنے کو اپنے لیے زیادہ بہتر سمجھا، وہ پہلے چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے تو لاشوں کو دفن کیا اور وہاں پر آپ ٹھہرے رہے، لیکن بہرحال یہ کہ وہاں پر ان کی بھی ہلاکتیں ہوئی تو وہ ہلاکتیں اللہ کے عذاب کا باعث، اور جو اہل ایمان کی جو شہادتیں ہوئی جانے گئی وہ اللہ کی آزمائش۔ تو اللہ نے سورہ روم کی آیت میں فرمایا کہ وہ اس پر قادر ہے کہ یبعث علیکم عذابا من فوقکم من تحت ارجلکم، کہ اوپر سے تم پر عذاب کو نازل کر دے یا نیچے سے تم پر عذاب بھیج دے۔ مفسر سے مراد یہ کہ آسمانی عذاب جو آتا ہے بارش کی صورت میں، طوفان کی صورت میں، اور نیچے سے مراد زلزلوں کا عذاب، زمین ہلا دی جاتی ہے۔ اور کچھ مفسرین نے حکمرانوں کی طرف سے آنے والے عذاب اور سختیوں کو ظالم اور جابر بادشاہ کا بھی طرف اطلاق کیا ہے، لیکن اس کا اطلاق کس لیے ضرورت نہیں کہ آگے خود اور ایک عذاب کس شکل اور صورت اللہ نے بیان کی۔ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، یا پھر اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے گروہ میں سے کسی کے ذریعے سے عذاب کا مزہ چکھائے، ایک گروہ کو تم پر حاوی کر دے، تم پر مسلط کر دے، ایک ظالم اور جابر بادشاہ کو، ایک ظالم اور جابر گروہ کو تم پر مسلط کر دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْض، اور تم کو وہ لڑائی کا مزہ چکھائے۔ اور دیکھو کہ اللہ کے ہم آیاتوں کو کیسے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھے، اور یہ عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عذاب دیا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے پھر انسانوں میں سے ایک گروہ کو ان کے خلاف بھڑکایا، مسلط کر دیا ان پر، اور پھر ان کے ذریعے سے ان کا قتل عام بھی ہوا ہے۔ اور یہی عذاب اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بھی دیا ہے۔ امت مسلمہ نے جب نافرمانی کی، اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑا، تو تاتاریوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب دیا ہے امت مسلمہ کو۔ عیسائی حکومتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا ہے، اور پھر یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے کہ جب امت مسلمہ نے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر مسلط کر دیا۔ اور آزادی کے بعد 1947 کے بعد جو بر صغیر کی حالت ہے، بر صغیر میں پاکستان بھی آتا ہے، بنگلہ دیش بھی آتا ہے، ہندوستان، بھارت بھی آتا ہے، تو جو اللہ کے عذاب کی جو شکل و صورت رہی، اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کو آگاہ کر دیا تھا کہ اگر تم نے اللہ کے دین کی جد و جہد کو چھوڑ دیا
تو پھر ہم تم کو عذاب کا مزہ چکھائیں، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض، بعض کے ذریعے سے بعض کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر غیر مسلم قوموں کے ذریعے سے مسلمانوں کو عذاب کا مزہ چکھایا، اور فسادات کی صورت اور شکل اسی کی نشاندہی ہے، اسی کی غمازی کرتی ہے۔ ورنہ مسلمان اگر دینی جدوجہد کو اختیار کرتے تو فسادات بھی اتنی ان کی جانیں نہیں جاتی، اور دین کو قائم کرنے کی ہم جدوجہد کرتے، اسلام کی خوبیاں ہم پیش کرتے، جمہوری اور سیکولر نظام کی خامیاں خرابیاں پیش کرتے۔ تو آج جو بھارت میں ہماری صورتحال ہے، تو اس سے کم ہمارے ساتھ دشمنی ہوتی۔ ان کی رضا اور خوشنودی کی خاطر، انسانوں کو راضی خوش کرنے کے لیے، پارٹیوں کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں نے دینی جدوجہد کو اختیار نہیں کیا، تو یہ اللہ کے عذاب کی ایک صورت رہتی ہے۔ اور اس لیے اختیار نہیں کیا کہ ہم کہیں اچھوت بن کر نہ رہ جائے، جمہوری نظام میں، سیکولر نظام میں ہماری جانیں اور مال غیر محفوظ نہ ہو جائے، تو ویسے بھی غیر محفوظ ہو گیا، زیادہ غیر محفوظ ہو گیا۔ اور دین کو اگر ہم بنیاد بناتے تو اتنے غیر محفوظ نہیں ہوتے، اور بے شمار افراد غیر مسلم قوموں میں سے اسلام کو ملتے، مسلمانوں کے حامی ہوتے۔ اور صرف یہ سزا اللہ تعالیٰ نے بھارت کے مسلمانوں کو نہیں چکھائی، پاکستانیوں کو بھی چکھائی، بنگلہ دیشیوں کو بھی چکھائی، وہاں کوئی دوسری قوم نہیں تھی۔ تو ایک مسلم گروہ کو، مسلمانوں میں سے ایک گروہ کو مسلمانوں کے خلاف، اور جو پاکستان کی جو ماضی کی تاریخ جو جنہوں نے پڑھی ہے، آج کے حالات سے واقف ہے، بنگلہ دیش کے حالات سے واقف ہے کہ کئی سالوں تک مہاجرین اور غیر مہاجرین کا پاکستان میں ایک مسئلہ چلا۔ مہاجرین ان پر حملہ کرتے تھے، اور جو غیر ان پر حملہ کرتے، اور آج بھی یہ حملے رکے ہوئے نہیں ہیں، سب کے سب مسلمان قوم ہیں، لیکن لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوئے ہیں، ایک قبیلہ دوسرے پر حملہ اور ہوتا ہے۔ تو یہ سزا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں یہ سزا ملتی ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ اور اس کو واضح کر دیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 41-42 ہے، 21ویں پارے میں۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کے وجہ سے، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں، کہ زمین اللہ کی ہے، زمین پر اگر انصاف قائم ہو سکتا ہے تو اللہ کے دین کی وجہ سے قائم ہو سکتا ہے۔ یہ انسان اللہ کے پیدا کیے ہوئے، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ انسان کا دماغ اگر صحیح حالت میں رہ سکتا ہے تو اس دماغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قانون نازل کیا، اس قانون کے مطابق سوچنے میں اس کا دماغ صحیح رہ سکتا ہے۔ یہ دل اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے، یہ دل اگر اس ہدایت کے مطابق اگر سوچے گا تو دل صحیح حالت میں رہے گا، آنکھیں اس ہدایت کے مطابق دیکھیں گی تو آنکھیں فائدہ پہنچائیں گی، کان اگر اس ہدایت کے مطابق استعمال ہوں گے تو کانوں کے ذریعے سے فائدہ پہنچے گا، یہ زبان اگر اس ہدایت کے مطابق استعمال ہوگی تو زبان کے ذریعے سے فائدہ پہنچے گا، یہ ہاتھوں کا استعمال اس ہدایت کے مطابق ہو تو ہاتھوں کے ذریعے سے فائدہ پہنچے گا، پیروں کے ذریعے سے فائدہ پہنچے گا۔ لیکن یہ ہاتھ اور پیروں کا استعمال اگر خدائی ہدایت کو نظر انداز کر کے اگر کیا جائے تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا۔ ماضی میں بھی فساد اسی سے برپا ہوا ہے، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم بھی اسی بنیاد پر ہوئی ہے، اللہ کے دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں۔ اور آج جو پوری دنیا جو سرد جنگ کا حصہ، غیر اعلانیہ جنگ کا حصہ بنی ہوئی ہے، بھارت کی سرزمین بھی جو تو غیر اعلانیہ جنگ کا میدان بنا ہوا ہے، روزانہ لڑائی جھگڑے ہیں، روزانہ موتیں ہیں، معصوموں کی موتیں بھی ہیں، اور زیادہ تر بے قصوروں کی موتیں ہیں۔ تو میدان جنگ بولتے کس کو ہے؟ جہاں پر جانے جاتی ہیں اسی کو بولتے نا میدان جنگ۔ تو آج بھی بھارت میدان جنگ جو بنا ہوا ہے وہ اس وجہ سے کہ
لوگوں نے خدائی ہدایت کو نظر انداز کر دیا، اپنے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں لِیُذِیقَہُم بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا، تاکہ لوگوں کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، بعض گناہوں کی اس دنیا میں سزا چکھائے۔ پوری سزا تو دنیا میں کسی کو نہیں دی جا سکتی، مکمل سزا اس دنیا میں کسی کو نہیں دی جا سکتی، ہاں بعض الذی، تاکہ ان کو بعض عذاب کا مزہ چکھائے، بعض اعمال کا، لعلہم یرجعون۔ لیکن ایک اہم جو چیز ہے، نافرمانی کے نتیجے میں جو عذاب آتا ہے، جو پریشانی آتی ہے، تو اس کے پیش نظر اللہ کا ایک منصوبہ ہے۔ پانچ چیزیں مقصود ہیں۔ نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو عذاب دیتا ہے قوموں کو، افراد کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے 5 مقاصد بیان کیے۔ اور جو آزمائش آتی ہے دین اور ایمان کی بنیاد پر، اس کے بھی 5 مقاصد ہیں۔ نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو سزا دیتا ہے تو وہ ظلم کی بنیاد پر نہیں، 5 مقاصد کی بنیاد پر۔ 5 مقاصد میں سے پہلا مقصد ہے لعلہم یرجعون، پلٹ آئے، گھر واپسی کرے، راستے کو انہوں نے چھوڑ دیا، اصل ان کا ٹھکانہ اور اصل ہم نے ان کی جو جگہ بنائی تھی، جنت بنائی تھی، حضرت آدم اور حضرت حوا جو ہے تو پہلے انسان ہے، تمام انسانوں کے ماں باپ وہی ہیں، تو ہم نے ان کے لیے جنت بنائی تھی، دنیا میں ہم نے اس لیے بھیجا کہ وہ جنت کا راستہ اختیار کرے، گھر واپسی کی فکر کرے، جنت کی طرف پلٹے، جنت کی طرف، لیکن انہوں نے ابلیس کا راستہ اختیار کر لیا، دوسرے راستے پر چل پڑے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ صحیح راستے کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے اتنی اہمیت دی کہ روزانہ کا جو اللہ تعالیٰ نے نظام تعلیم، نظام نصاب جاری کیا، نظام تعلیم و تربیت، نماز کی صورت میں ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ نے یہ راستے کی رہنمائی کا انتظام کر دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، اس سے بڑھ جنت کا راستہ، اسلام کا راستہ، قرآن کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اور 4 قسم کے افراد ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، لیکن لوگوں نے اختیار کر لیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ کا غضب جن لوگوں پر نازل ہوا اور جو گمراہ لوگ ہیں ان لوگوں کے پیچھے وہ چل پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کے ان کو عذاب دیا تاکہ وہ راستہ چھوڑ دے۔ دنیا کی مثال سے سمجھ سکتے نا، ایک شخص عمر کھیڑ جانا چاہ رہا تھا، راستے کا اسے علم نہیں تھا واشم سے، لیکن وہ مڑ گیا یوت محل کے راستے کی طرف۔ تو اب جب اس کو معلوم ہو گیا، ڈگرس جانے کے بعد یا اس سے پہلے ڈرائیور کو معلوم ہو گیا، یہ ڈرائیور کو معلوم نہیں تھا لیکن لوگوں نے اس کو بتا دیا کہ یہ عمر کھیڑ کا راستہ نہیں ہے، یہ ڈگرس کی طرف جاتا ہے، یہ یوت محل کی طرف جاتا ہے، تو ڈرائیور کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ ڈرائیور کی ذمہ داری ہوتی ہے پلٹ آئے، آگے نہ بڑھے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا میں تو کوئی زیادہ دن ایسے غلط راستوں پر نہیں چلتا۔ اگر ڈرائیور کو معلوم ڈرائیور نے غلطی کی تو جو بیٹھنے والے ہیں وہ تماشائی نہیں رہتے، ان کو اگر علم ہے تو ٹوکتے، لقمہ دیتے ہیں۔ اسلام نے اسی لیے نماز میں لقمے کا حکم دیا ہے کہ امام اگر غلطی کر رہا ہے تو مقتدی کے لیے خاموش رہنا جائز نہیں ہے، اس کو ٹوکے اور مقتدی خاموش رہیں گے، غلط تلاوت کو بھی سنیں گے تو مقتدی بھی گناہ گار ہوں گے۔ ٹوکتے اور امام پلٹ آتا ہے، صحیح پڑھنے کی طرف پلٹ آتا ہے۔ ڈرائیور کو جو مسافری ہیں وہ ٹوک دیتے ہیں کہ غلط راستہ ہے تو ڈرائیور مان لیتا ہے، لیکن ذرا بھی اس کو منتبہ کرے کہ آج سے 75 سال پہلے 47 میں ہماری سیاسی گاڑی کا راستہ کچھ لوگوں نے غیر مغضوب علیہم ولا الضالین کی طرف موڑ دیا، صراط الذین انعمت علیہم کی بجائے اہدنا الصراط المستقیم کی بجائے سیدھے راستے کی طرف یہ سیاست کی گاڑی گمراہ لوگوں کے راستے پر ڈال دی۔ تو صرف ڈرائیور کی غلطی نہیں ہے نا، اس میں پیچھے چلنے والوں کی بھی غلطی تھی نا۔ ڈرائیوروں نے اگر غلطی کی ہے
تو پیچھے والوں کی ذمہ داری تھی، بیٹھنے والوں کی ذمہ داری تھی کہ یہ تم نے کہاں ہماری گاڑی کو غیر المغضوب علیہم الضالین کے راستے پر ڈال دیا، گمراہ لوگوں کے راستے پر ڈال دیا، یا تو آپ موڑ دو یا نہیں مڑتے ہیں تو ہم اتر جاتے گاڑی سے۔ اتر جانا چاہیے تھا، کانگریس کی گاڑی سے اتر جانا چاہیے تھا، مسلم لیگ کی گاڑی سے اتر جانا چاہیے تھا، ہر ایسی پارٹی کی شرکت سے رک جانا چاہیے تھا جس پارٹی کے نظریے میں اور نصاب اور نظام میں قرآن حدیث نہیں ہے، اہدنا الصراط المستقیم کی دعوت نہیں ہے، تو اتر جانا چاہیے تھا۔ نہیں اتری امت مسلمہ، پاکستان والے بھی نہیں اترے، بنگلہ دیش والے بھی نہیں اترے، کشمیر والے بھی نہیں اترے، اور بھارت کے مسلمان بھی نہیں اترے، تو اللہ تعالیٰ پھر اب یہ لعلہم یرجعون، پاکستانی بھی لوٹے، افغانیوں نے سنبھال لیا اپنے آپ، ان کی بھی گاڑی ڈالی تھی کچھ پٹھانوں نے، بے دین پٹھانوں نے، لیکن انہوں نے سنبھال لیا اپنے آپ کو، اپنی گاڑی کو، اور سنبھالنے کے نتیجے میں آزمائش کی ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آزمائش تو ہوتی ہے لیکن جو ثابت قدم رہتے اللہ تعالیٰ اس کا انعام دیتا ہے۔ جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بڑا انعام دیتا ہے۔ روس نے ان پر حملہ کیا تھا لیکن اسلام کی طرف آ گئے تو صرف 10 سال کی مدت میں انہوں نے بڑی طاقت اور قوت کو شکست دے دی۔ پھر امریکہ نے 50 ملکوں نے حملہ کیا 2001 میں، تو لگے 20 سال، لیکن 75 سال تو نہیں لگے نا، یہاں 75 سال چلے گئے، جو حالت تھی پسپائی تھے اس سے زیادہ اس میں شدت آ گئی، اور جمہوریت پر ناز تھا، سیکولرزم پر ناز تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو خطرے میں ڈال دیا۔ کچھ جمہوریت کے جھنڈے اٹھانے والے اب پریشان ہیں، ان کو جمہوری حقوق نہیں مل رہے ہیں، سیکولرزم چلانے والے وہ سیکولرزم سے وہ محروم ہو گئے، ان کو وہ چیز نہیں مل رہی ہے۔ اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا۔ اللہ نے جب کسی قوم کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا، فلا مرد لہ، کوئی طاقت اور قوت اس کو ٹال نہیں سکتی۔ تو 20 سال کی جدوجہد میں انہوں نے اپنے گاڑی کا رخ صحیح کر لیا، اہدنا الصراط المستقیم کی طرف لیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے ہٹا لیا، جو روزانہ کی دعوت ہے۔ نئی نماز پڑھنے والے اگر بے دینوں کے پیچھے چلتے کوئی تعجب کی بات نہیں، لیکن نماز پڑھنے والے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر جو اقرار کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، لیکن 5 وقت نمازی بھی اور تہجد گزار بھی سر پر چلتے رہے، سر پر دوڑتے رہے، تب یہ اللہ کے عذاب کا مزہ چکو۔ تو لعلہم یرجعون پہلا مقصد۔ دوسرا مقصد جس کا تذکرہ کیا گیا قرآن مجید کی دوسری ہے، وہ ہے توبہ۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرۃ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ یہ کیا یہ منافقین دیکھتے نہیں کہ ان کو سال میں 1-2 مرتبہ مصیبت پریشانی میں ڈالا جاتا ہے، لیکن لا یتوبون ولا هم یذکرون، لیکن پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تو عذاب کا جو ایک مقصد ہے توبہ کرے امت مسلمہ، اجتماعی گناہ ہے تو اجتماعی توبہ کرے، انفرادی گناہ ہے تو انفرادی توبہ کرے اور نصیحت حاصل کرے۔ اور ایک اہم چیز ہے جس کا تذکرہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 میں، 159 اور 60 میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں تو امت مسلمہ کے جرم کا بیان کیا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ پہلی آیت میں جرم ہم سے پہلے کی امت مسلم بنی اسرائیل کا اولین جرم ہے، لیکن وہی جرم اگر امت مسلمہ کرے گی تو اس کے لیے بھی وہی سزا ہے۔ جو لوگ چھپاتے ہیں ان ہدایات کو جو ہم نے لوگوں کے لیے نازل کیا، ہم نے کھول کر بیان کر دیا، بیناہ للناس فی الکتاب، کتاب میں، اولئک یلعنهم اللہ، اللہ کی لعنت ہے ان پر، ویلعنهم اللاعنون، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ کون ہے لعنت کرنے والے؟ پوری اللہ کی پارٹی۔ جبرائیل علیہ السلام کی لعنت ہے، میکائیل علیہ السلام کی لعنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لعنت، جتنے انبیاء ہیں 1.25 لاکھ انبیاء کی لعنت، صدیقین کی لعنت، شہداء اور صالحین کی لعنت۔ جب اللہ لعنت بھیجے گا تو اللہ والے کیوں لعنت نہیں بھیجیں گے؟ اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون۔ لیکن جرم کیا تھا؟ دین کو انہوں نے چھپا دیا تھا۔ لیکن اللہ نے پھر صورت رکھی ہے لعنت سے بچنے کی، بات کی آیت میں
الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی، توبہ میں پلٹنے کا مفہوم بھی ہے لیکن احساس کرنے کا مفہوم بھی ہے، نادم ہونے کا مفہوم بھی ہے کہ نادم ہو، جس طرح سے کوئی غلط راستے پر چل پڑا تو احساس کرتا ہے پیٹرول چل گیا، وقت چلے گیا، روپیے پیسے برباد ہو گئے، احساس ہوتا ہے نا اس کو، خام کا 2 گھنٹے برباد ہو گئے، پیٹرول بھی ڈیزل برباد ہو گیا، تو ایسے احساس ہونا چاہیے کہ اتنے سال ہم نے ضائع کر دیے، برباد کر دیے، ہزاروں جانیں چلی گئی اور ہمارا وقت برباد ہو گیا۔ تابو واصلحوا، یہ عذاب کا ایک مقصد ہے، اپنی اصلاح کرے، وبینوا، اور 5واں اہم مقصد جو کچھ ابھی تک چھپانے کا جرم ہوا ہے، اللہ کی کتاب کو، اللہ کی ہدایات کو، کہ کشمیر سے کنیا کماری تک کی زمین اللہ کی ہے، اور اس سرزمین کے جو مول نواسی ہے، بنیادی اصلی شہری، ایک یہاں قوم استعمال کرتی ہے مول نواسی کون، تو اس کا کچھ اور پس منظر ہوگا، لیکن اصل مول نواسی صرف بھارت کے نہیں، دنیا کے اصل مول نواسی مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان جوڑے سے اس دنیا کی آبادی کا آغاز ہوا ہے، تو مول نواسی اصل شہری اس سرزمین کے، چاہے بھارت ہو یا اور کوئی سرزمین ہو، مول نواسی اصل مسلمان ہے۔ تو اگر اپنے پروجوں سے اگر محبت ہے، اپنے اسلاف سے اگر محبت ہے، تو اس دین کی طرف ہم پلٹے، یہ ہوگا کہ جو کچھ چھپایا تھا انہوں نے واضح کیا، اور جو جس طرح سے یہ عذاب کے 5 مقاصد ہے، تو آزمائش کے ہی 5 مقاصد ہے، موقع نہیں ہے، لیکن صرف اس کو سن لیجئے صرف الفاظ میں، جو اللہ تعالیٰ تو آزمائش کا ایک اہم مقصد مومن اور منافق میں فرق واضح ہو جائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّ، سورہ محمد اللہ فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَنَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے جب تک کہ ہم یہ نہیں دیکھ لیتے کہ تم میں مجاہدین کتنے ہیں، جد و جہد کرنے والے کتنے ہیں، اور صبر کرنے والے کتنے ہیں۔ تو آزمائش کا جو مقصد ہے، ایک تو یہ واضح ہو جائے کہ منافق کتنے ہیں اور مومن کتنے ہیں، اور آزمائش کا ایک مقصد لیمیز الخبیث من الطیب، تاکہ واضح ہو جائے کہ گندی ذہنیت کے کتنے ہیں مسلمانوں میں، اور اچھی ذہنیت کے کتنے ہیں، گندے کتنے ہیں اور پاک کتنے ہیں۔ اور آزمائش کا جو ایک اہم مقصد ہے وہ یہ کہ سچے اور جھوٹوں میں تمیز ہو جائے، فرق ہو جائے، جس کا تذکرہ سورہ عنکبوت کی پہلی آیت میں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ کیا لوگوں نے سمجھ لیا کہ ان کو اس بنیاد پر چھوڑ دیا جائے گا، وہ کہتے ہیں مومن ہے؟ ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم آزمائیں گے ان کو، پہلے لوگوں کو بھی آزمایا۔ آزمائش کا مقصد کیا؟ تاکہ معلوم ہو جائے کہ تم میں سچے کتنے ہیں اور جھوٹے کتنے ہیں، اور تب پتہ چلتا ہے جب مخالف حالات ہوتے ہیں تو ایمان میں سچے کتنے ہیں اور جھوٹے کتنے ہیں، تو وہ بالکل الگ الگ ہو جاتے ہیں، روز روشن کی طرح معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اور ایمان کی دولت عطا کی، ایک تو ہم اللہ کے عذاب اور اللہ کی آزمائش کے فرقوں کو سمجھے۔ آج جو حالات ہیں تو لوگ اس کو زیادہ تر آزمائش سمجھ رہے ہیں، آزمائش میں صبر کی تلقین ہوتی ہے، لیکن عذاب میں توبہ کی تحریک چلانی پڑتی ہے، زندگی کو بدلنے کی تحریک چلانی پڑتی ہے۔ تو اگر اللہ کے عذاب میں آپ صبر کی تلقین کریں گے تو لوگوں کو کیا سبق ملے گا کہ جو کچھ ہو رہا بس اسی پر قائم رہو۔ یہ دین کی بنیاد پر اگر ہے صبر کی تلقین کی جا سکتی ہے کہ دین کی بنیاد پر جو آزمائشیں آ رہی ہے ثابت قدم رہو، ڈرو مت، لیکن اللہ کے عذاب کی بنیاد پر یہ ہے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ پلٹو اپنے اصل کی طرف، نصیحت حاصل کرو، توبہ کرو، اپنی اصلاح کرو، اور جو کچھ دین حق کو چھپانے کا جرم ہوا ہے اپنے آپ پر ظاہر کرو، امت پر ظاہر کرو، اور اس ملک کے سامنے بھی ظاہر کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس عنوان اور موضوع کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے عذاب کے اسباب سے اور اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا